اسائلم سیکرز کا معاملہ پاکستان، برطانیہ اور یورپ تینوں کے لیے بہت اہم بنتا جا رہا ہے۔ برطانوی ہوم آفس کی امیگریشن سسٹم اسٹیٹسٹکس کے مطابق مارچ 2025 تک ایک سال کے دوران 1,90,000 سے زیادہ لوگ برطانیہ میں پناہ کے لیے درخواست دے چکے تھے۔ قانونی طور پر مائیگریشن جو ہے وہ کم اور اسائلم کی طرف اب رجحان بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر میں 122 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے جبراً بے گھر ہو گئے ہیں، بے دخل ہو چکے ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تعداد تاریخ میں پہلے کبھی نہیں اتنی دیکھی گئی تھی۔ پاکستان خود 15 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، جن میں زیادہ تر افغان خاندان ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے اپنے شہری بڑی تعداد میں باہر پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اسائلم سیکرز کا معاملہ پاکستان، برطانیہ اور یورپ تینوں کے لیے بہت اہم بنتا جا رہا ہے۔ یہ موضوع اس بات کا احاطہ کرتا ہے کہ پاکستان سے ہونے والی مائیگریشن، برطانیہ میں بڑھتے ہوئے اسائلم کیسز اور اس سب کا پاکستان کے مستقبل پر اور پاکستانی جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں ان پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے برطانیہ کے تازہ اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں، جن کے بارے میں ان اعداد و شمار کے ایک حصے کی پاکستانی میڈیا میں شائع ہونے والی خبر نے ایک دم سے اسے موضوع بحث بنا دیا تھا۔ برطانوی ہوم آفس کی امیگریشن سسٹم اسٹیٹسٹکس کے مطابق مارچ 2025 تک ایک سال کے دوران 1,90,000 سے زیادہ لوگ برطانیہ میں پناہ کے لیے درخواست دے چکے تھے۔ اس سلسلے کی جون 2025 میں جاری ہونے والی جو ایک اور تازہ رپورٹ جو تھی وہ بتاتی ہے کہ یہ تعداد مزید بڑھ کر 1,11,000 تک پہنچ گئی جنہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا، یہ اپلیکیشن دی برطانیہ میں۔ تو برطانیہ میں 2001 کے بعد یہ سب سے زیادہ سالانہ اسائلم اپلیکیشنز کی ایک تعداد ہے جو فائل ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ برطانیہ کی اپنی سرکاری رپورٹوں میں لکھا ہوا ہے، ہوم آفس کی، جو یہاں کی وزارت داخلہ کہلاتی ہے برطانیہ کی۔ تو اسی ڈیٹا میں ایک اہم بات یہ بھی سامنے آتی ہے جس کا پاکستان میں صرف چرچہ ہوا اور باقی باتوں کا نہیں ہوا تھا، وہ یہ کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو رہا ہے جن کے شہریوں نے اس عرصے میں دوسری نیشنلٹیز کی نسبت، یعنی دوسری قوموں کی نسبت سب سے زیادہ اسائلم اپلیکیشنز فائل کی ہیں۔ تو ہوم آفس کی جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ پاکستانی اسائلم اپلیکینٹس کی تعداد پچھلے چند سالوں کے مقابلے میں کافی زیادہ بڑھی ہے، اور ان کا شمار اسائلم اپلیکیشنز فائل کرنے والی ٹاپ نیشنلٹیز میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر پاکستانی براہ راست غیر قانونی راستوں سے برطانیہ نہیں جاتا، یعنی یہ کشتیوں میں سوار ہو کر نہیں آ رہے ہیں۔ ہوم آفس کی رپورٹ کے مطابق پناہ کے بہت سے کیسز ایسے ہیں جن میں لوگ پہلے قانونی ویزوں پر برطانیہ میں داخل ہوئے، جیسے اسٹڈی ویزا، ورک ویزا یا وزٹ ویزا، اور بعد میں انہوں نے اسائلم کا دعویٰ کر دیا۔ تو برطانوی ریکارڈ واضح طور پر بتاتا ہے کہ اسائلم اپلائی کرنے والوں میں ایک بڑا حصہ انہی لوگوں کا ہے جو قانونی طور پر آتے ہیں۔ جو غیر قانونی طور پر آتے ہیں ان کا حصہ نہیں ہے، پاکستانیوں میں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اسٹڈی ویزوں کی۔ ہوم آفس کی اسپانسرڈ جو اسٹڈی ویزا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق 2025 تک برطانیہ نے تعلیم کے لیے 4 لاکھ سے زیادہ ویزے جاری کیے، جن میں پاکستانی طلباء تقریباً 9% کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ ویزوں میں کے ذریعے برطانیہ آئے ہیں پاکستان سے۔ یعنی اگر برطانیہ نے 4 لاکھ اسٹڈی ویزے جاری کیے، یعنی ہائپوتھیٹیکلی، تو ان میں 9% یعنی تقریباً 36,000 پاکستانی بنتے ہیں۔ یعنی یہ بڑی تعداد کہ میں پاکستانی نوجوان جو ہیں قانونی طریقے سے پڑھنے کے لیے برطانیہ آئے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بعد میں حالات یا ذاتی فیصلوں کی وجہ سے اسائلم کی اپلیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لندن کے ایک پاکستانی نژاد امیگریشن لاز کے ماہر جو ہیں احمد نواز وٹو، وہ پاکستانیوں کے اسائلم فائل کرنے کی ایک خاص وجہ بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں تک برطانوی حکومت نے کیئررز اور دیگر جو مینیل جابس تھیں ان کے لیے ویزے جاری کیے، جس میں انڈیا کے لوگ بھی تھے، بنگلہ دیش سے بھی آئے تھے، پاکستان سے بھی آئے تھے، افریقن کنٹری سے بھی آئے تھے، کیئررز وغیرہ جو
آپ سمجھیے کہ یہاں پہ ان کو لوکل لیول پہ ایسے ورکرز نہیں مل رہے کہ اس پہ کم تنخواہ ہوتی ہے، محنت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس طرح انہوں نے کئی ملکوں کے شہریوں کو جاری کیے، جس کی وجہ سے ایسے ورکرز یعنی کیئرز خاص طور پہ کہہ لیں یا ایسے جاب کرنے والے تھے، ان کی بہت زیادہ تعداد، ایک گلٹ آ گیا یو کے میں کہ ایسے ورکرز آ گئے جن کو آگے جابز ہی نہیں مل رہی ہیں. بہت سے لوگوں نے کمپنیاں بنا لی، ویزے بیچ رہے ہیں، پیسے بنائے، ناجائز پیسے بنائے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ہر ملک سے ان کی جو ریکوائرڈ نمبر آف ویزے جاری کرنے تھے یا ورکرز چاہیے تھے اس سے زیادہ لوگ آ گئے، اور ان بہت سو کو کام بھی نہیں آتا تھا. پھر ایسی کمپنیوں نے ویزے حاصل کیے، ان کے لیے جعلی کمپنی بنائی، یعنی ایکچولی وہ کیئر ہوم نہیں چلا رہے ہیں، کمپنی بنائی، کاغذوں پہ ایک کیئر ہوم دکھایا کہ ہم ادھر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ویزا اپلائی کیا، ویزا مل گیا، وہ آدمی آ گیا، پیسے پکڑے، اور وہ آدمی غائب ہے، پریشان پھر رہا ہے. تو حکومت کو جب اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، یعنی ہوم آفس کو یا ٹوریز حکومتی کے زمانے میں سمجھ لیجیے یہ، تو انہوں نے ویزے کینسل کرنا شروع کر دیے. اس لیے جو پاکستانی اپنے خرچے پر یا اس ملازمت کی تلاش میں یا اپنی زندگی بنانے کے لیے برطانیہ آئے تھے اور قانونی طور پر یعنی ویزے لے کر آئے تھے، کیئرر کے طور پہ، کوئی ایلیگل طریقے سے نہیں آئے تھے، اب وہ اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں، یہاں پہ ان کے لیے جاب نہیں ہے، گورنمنٹ ان کے ویزے کینسل کر رہی ہے، تو پھر انہوں نے یہاں رکنے کے لیے یا ٹھہرنے کے لیے اسائلم کلیم کرنا شروع کیے. اب آپ سوچیں گے کہ پھر انڈینز نے بھی اسائلم کلیم کیے، ان کے نمبر زیادہ کیوں نہیں نظر آئے اسائلم اپلیکینٹس میں؟ اس لیے کہ انڈینز جو ہے وہ اسائلم کلیم کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہاں گورننس کے ایسے مسائل نہیں ہیں انڈیا میں کہ انڈینز کو سیاسی پناہ دی جا سکے. انڈینز جو یہاں پر آتے ہیں وہ حالانکہ انڈیا میں سیاسی مسائل ہیں، لیکن یورپی ممالک میں انڈیا کو ایک ایسا ملک شمار نہیں کیا جاتا جہاں پہ اختلاف کی وجہ سے یا مسائل کی وجہ سے حکومت ان کی زندگی خطرے میں ڈال دے یا ان کو گرفتار کر لے یا ان کو پروسیکیوٹ کرے، غیر قانونی طور پر ان پر مقدمے بنا کے اندر ڈال دے. ہو رہا ہے، لیکن ویسٹرن ایجنسیز جو ہیں، حکومتیں جو ہیں، مثلا برطانیہ کی حکومت جو ہے، وہ انڈیا کو ایک ایسا ملک نہیں سمجھتی کہ ان کے لوگوں کو یہاں پہ سیاسی پناہ دی جائے. لہٰذا انڈیا سے اگرچہ کیئررز کے ویزے کے تحت، کام کرنے والے ویزے کے تحت بہت سارے لوگ آئے تھے، پاکستان سے زیادہ، شاید ڈبل سے بھی زیادہ آئے تھے، لیکن وہ اسائلم نہیں کلیم کر سکتے. تو یا تو وہ واپس چلے گئے ہیں یا وہ غائب ہو گئے ہوئے، کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک ورک ویزوں کی بھی کیٹیگری ہے، اور اس کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے. یعنی ہوم آفس کی رپورٹ کے مطابق 2025 کے وسط تک 1,80,000 سے زیادہ ورک ویزے جاری کیے گئے تھے، جن میں پاکستانیوں کا ایک بڑا حصہ تھا، خاص طور پر ہیلتھ کیئر اور اسکلڈ ورکرز کی کیٹیگریز میں. ان ورک ویزا ہولڈرز میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بعد میں پناہ کی درخواست داخل کرتے ہیں، اور یہ بات خود برطانوی رپورٹس میں لکھی گئی ہے کہ یہ آئے تھے قانونی طریقے سے، لیکن پھر انہوں نے اسائلم فائل کر دیا. اچھا، ایک اور طریقہ بھی یہاں پہ آنے کا ہے، وہ ہے فیملی ویزے جو ہوتے ہیں، جس میں آپ ہسبینڈ یا بیوی یا ان کے ڈپینڈنٹس بچے، ان کو بلایا جاتا ہے، یا بعض وقت پیرنٹس کو خصوصی حالات میں جب ان کا وہاں پہ کوئی لک آفٹر کرنے والا نہ ہو، تو یہ خاندانی ویزے ہیں، اس کے ذریعے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں. اب ہوم آفس کی جو فیملی رپورٹ ہے اس کے مطابق مارچ 2025 تک 10,000 سے زیادہ پاکستانی شہری فیملی جو یا پارٹنر ویزے پر برطانیہ آئے. یعنی مجموعی طور پر پاکستانی کمیونٹی کئی مختلف راستوں سے برطانیہ پہنچی ہے اور ویزے لے کر آئے ہیں. تو برطانیہ میں 2025 تک ایک سال میں کل آپ ایک جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ 8,74,624 افراد ویزا لے کر آئے دنیا بھر سے، یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے، ناٹ یورپ. یورپ کے لوگوں کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ان لوگوں کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو یہ جو ویزے لے کر آئے، ان میں کچھ اسٹڈی ویزے پر آئے ہیں، ورک ویزے پر آئے ہیں، فیملی پر آئے ہیں، اور کچھ لوگ وزٹر کیٹیگریز میں والا ویزا لے کر آئے ہیں. تو اس برس برطانیہ آنے والے پاکستانی شہریوں کی تعداد، یعنی میں نے 8 لاکھ تو بتائی نا، 8.25 بھی جو بنتی ہے وہ تو کل ویزے ہیں، لیکن برطانیہ آنے والے جو پاکستانی شہریوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 60 سے 70 ہزار رہی ہے 2024 سے 2025 جون تک، جن میں تقریباً 34 سے 38 ہزار اسٹڈی ویزا، 20 سے 25 ہزار ورک، فیملی ویزا جو ہے اس میں پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ڈپینڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ تقریباً 10 سے 11 ہزار افراد ہیں. اور پھر اتنی ہی تعداد سمجھے ریفیوجی اسٹیٹس والے بھی آئے ہیں،
جن کو باقاعدہ حکومت نے کسی ریفیوجی پلان کے تحت یا ایک جس میں افغانستان سے بھی آئے اور پاکستان کے ذریعے ہوتے ہوئے ہیں، تو سب پاکستان میں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو اسٹڈی ویزے میں سمجھے کہ 2019 اور 2015 جو ہے اس زمانے میں ایک اسٹڈی ایک سپیڈ تھی ویزا حاصل کرنے والوں کی، جو 2019 سے 2023 میں یہ سارے ویزے جو تھے ان کی تعداد بہت بڑھ گئی، اور 2023 سے 2025 میں ورک اور اسٹڈی ویزوں میں کمی آئی، مگر اسائلم کے اپلیکیشنز کی تعداد بڑھ گئی، یعنی پچھلے سال 24 سے 25 تک، اور پاکستانی شہری اس نئے رجحان میں سب سے زیادہ آگے رہے ہیں، جس کی میں نے وجہ بتا دی ہے کہ ان لوگوں کے ویزے کینسل ہوئے، بہت سارے لوگوں کے، تو جو بہت اتنا خرچہ کر کے یہاں پر آئے تھے اور ویزا گورنمنٹ نے اپنی غلطی کی وجہ سے ان کے سزا ان کو دی جو ویزا لے کر آئے تھے، تو ان لوگوں نے پھر یہاں ٹھہرنے کے لیے اسائلم اپلائی کیا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانونی طور پر مائیگریشن جو ہے وہ کم اور اسائلم کی طرف اب رجحان بڑھ رہا ہے اس سال تک۔ شاید یہ آئندہ سال اتنا نہ ہو، کیونکہ اس وقت تک وہ لوگ جو کیئرر کے طور پہ یا ایسے مینیل جابز کے لیے آئے تھے اور جن کے ویزے کینسل ہوئے تھے، وہ ایک فیز گزر جائے گا۔ تو اگر ہم دنیا کی مجموعی صورتحال دیکھیں تو اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں، UNHCR یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز جو ہے، اس نے اپنی 2024 کی مڈ ایئر رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں 122 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے جبراً بے گھر ہو گئے ہیں، بے دخل ہو چکے ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تعداد تاریخ میں پہلے کبھی نہیں اتنی دیکھی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ تقریباً 43 ملین لوگ باضابطہ پناہ گزین ہیں۔ UNHCR کی جو پاکستان سے متعلق فیکٹ شیٹ ہے، اس میں ایک بڑی دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پاکستان خود 15 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، جن میں زیادہ تر افغان خاندان ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے اپنے شہری بڑی تعداد میں باہر پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا تعداد ہے جو پاکستان کی پالیسیوں، معیشت اور سیاسی حالات پر کئی سوال اٹھاتا ہے کہ پاکستان کی پالیسیز کیسی ہیں، ایسی کہ جہاں پہ نوجوان اپنا مستقبل ہی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی ایک اسٹیگننٹ ہے، جمود کا شکار ہے، ترقی نظر نہیں آ رہی، جابز نہیں مل رہی ہیں، امپلائمنٹ نہیں ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، تو لوگ کہیں بھی نکل کے اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک مستقل حصہ بن چکا ہوا ہے۔ تو ان سب حقائق سے ایک بڑی بات سامنے آتی ہے، پاکستان سے باہر جانے والوں میں بہت سے لوگ تعلیم یافتہ، ہنرمند اور نوجوان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن اپنے ملک کے بگڑتے ہوئے اقتصادی اور سیاسی حالات کی وجہ سے اب وہ بہتر مواقع، معاشی استحکام اور محفوظ مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک جا رہے ہیں۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹیز کے وکلاء بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں معاشی حالات بہتر نہ ہوئے تو سیاسی بے یقینی کم نہیں ہوئی، اور یہ دونوں ملے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کی خرابی کی وجہ سے روزگار کے مواقع نہ بڑھے تو یہ مائیگریشن پتہ نہیں کتنی زیادہ اور بڑھے گی۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان اپنے نوجوانوں اور ہنرمند افراد کے لیے بہتر ماحول بنائے تو نہ صرف اسائلم کے رجحان میں کمی آ سکتی ہے، بلکہ وہ صلاحیتیں بھی ملک کے اندر استعمال ہو سکتی ہیں جو آج بیرون ملک جا رہی ہیں۔ ہمارا تجزیہ پسند آیا تو اسے لائک کیجیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔